السلام علیکم پیارے دوستوں، غلام روحیں ایپیسوڈ 22۔ پھر مجھے ریل کے ایک بند ڈبے میں ٹھونس دیا گیا۔ 3 مسلح گارڈ میرے ساتھ تھے۔ اس سلسلے میں ہر طرح احتیاط برتی گئی تھی کہ مجھے باہر کا کوئی شخص نہ دیکھنے پائے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کتنے دن جاری رہا، کتنی بار گاڑی بدلی گئی، مجھے کہاں کہاں لایا گیا اور مجھ سے کیا کہا گیا، مجھے کب عدالت میں پیش کیا گیا اور کیا سزا تجویز ہوئی، مجھ سے کیا سوالات کیے گئے اور میں نے ان کا کیا جواب دیا۔ پہاڑی سے آنے کے بعد سے آج تک میں اپنے عزائم اور فیصلوں میں ناکام ہی ہوتا رہا تھا۔ جب چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں اروپ دیوتا کے استھان پر جا رہا تھا تو مجھے وہاں جانے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ اتنے ناکام، اتنے محروم اور اتنے ازردہ شخص کے دل و دماغ کا کیا عالم ہوگا۔ ٹھوکریں، تلخیاں، ناکامیاں اور شکستیں جس کا مقدر بن چکی ہوں، اور اب زندگی اور موت کی تمیز بھی مشکل ہو گئی تھی۔ جیل میں مجھے پھانسی اور عمر قید کی سزاؤں کے مجرموں کے ساتھ رکھا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں لوٹ کر پھر کہاں آ گیا ہوں۔ وہ میرا شہر تھا، وہاں کے کئی مجرم تھے، پہچانتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بے ساختہ ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہی چہروں میں سے ایک شناسا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ سلیم تھا، سلیم جو میاں صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد پہاڑی پر ہر ماہ کے آخری بدھ کو منعقد ہونے والی نشستوں میں شریک ہوا کرتا تھا اور بڑے جوش و خروش سے مذہب اور روحانیت پر زبردست نکتہ چینیاں کرتا تھا، لیکن میاں صاحب اس پر شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ اس نے ایک بار ان کائنات کو چھیڑ کر اس کے چند جادوئی تماشے دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ سلیم کو جیل کے اس تنگ و تاریک ماحول میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا تعلیم یافتہ اور ذہین شخص خونی مجرموں کی اس جیل میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور بڑے جذباتی انداز میں بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گیا اور رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، بھائی شاہد علی، آخر انہوں نے آپ کو گرفتار کر ہی لیا۔ ہاں، میں نے اس کے جذباتی لہجے کا بے نیازی سے جواب دیا، مگر آپ کی یہ حالت کیسی ہوگی؟ انہوں نے آپ کو کہاں سے گرفتار کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کا منہ تکتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے میاں صاحب؟ میں سلیم ہوں۔ کیا آپ نے مجھے بھی نہیں پہچانا؟ یقیناً ان بدماشوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ میں خاموش رہا۔ وہ جھجکتے ہوئے خود ہی بولنے لگا، بھلا دیکھیے تو حالات نے کیا رخ اختیار کیا ہے۔ تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں اور آپ اس حالت کو پہنچ جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میں مذہب پر قربان ہو گیا۔ جی ہاں، میں جو ایک زمانے میں مذہب کا منکر تھا اور روحیت اور روحانیت کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور مادے کی افضیلت کا قائل تھا، آپ کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا المیہ ہوا ہے۔ آپ کے پہاڑی سے چلے جانے کے بعد شہر میں آپ کے متعلق چرچے ہوئے اور محلوں پر مسلح ہندو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دی اور ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت پر حملے کیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا۔ نہ جانے میرے اندر کا مسلمان کیسے جاگ اٹھا۔ میں نے موقع پر ہی کئی شور و پست ہندو گنڈوں کو قتل کر دیا اور پھر بہت سو کو بعد میں چن چن کر ہلاک کر دیا۔ میں بھی فسادات کی آگ میں کود پڑا، فسادی ہو گیا۔ آخر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا، مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے اس کی تاثر انگیز گفتگو پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے دیکھ کر پلکیں جھپکانے لگا۔ مجھے اس بات پر شرم آئی کہ سلیم جیسے شخص میں غیرت جوش آ گئی، لیکن مجھ جیسا ایک فضیلت مآب بزرگ بے غیرتی کی حد تک گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنا دین و ایمان نفس کی مٹی میں جھونک کر اروپ دیوتا کے استھان تک جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ میری بے نیازی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر آپ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، میں نے چونک کر جواب دیا۔ اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 1.5 ہفتے تک وہ میری خدمت کرتا رہا اور اس نے جلد ہی مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اس کی بات سن کر اسے کوئی جواب دے سکوں۔ وہ جیل میں کافی مقبول شخص، سب اس کی عزت کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ مہذب شخص تھا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی اور گہرائی تھی۔ میں پہاڑی کی نشستوں کے زمانے ہی سے اس کی دلکش گفتگو اور متجسس شخصیت سے متاثر تھا۔ غالباً وہ جلد ہی میری کیفیت تاڑ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میری یہ ہیبت مجذوبیت کے سبب نہیں ہے بلکہ گہرے صدمات کی وجہ سے ہے۔ اس نے میری بڑی خاطر کی، اپنے کھانے کا کچھ حصہ بھی وہ مجھے دے دیا کرتا تھا۔ پھر وہ کریت کریت کر مجھ سے سوالات کرنے لگا اور میں نے مختلف نشستوں میں اپنی تمام سرگزشت بے کم و کاست اسے سنا دی۔ اس کی عنایت اور نگہداشت سے یہ فائدہ ہوا کہ میری کھوئی ہوئی یادداشت
بحال ہونے لگی۔ اب رفتہ رفتہ مجھے یاد آنے لگا کہ گزشتہ دنوں میں نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سلیم نے میری المناک سرگزشت مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں جیل سے فرار ہو جاؤں اور واپس پہاڑی پر چلا جاؤں۔ وہاں پولیس مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی اور جیل سے فرار کو میرا کوئی روحانی کرشمہ سمجھ کر محتاط ہو جائے گی۔ میں نے سختی سے فرار کی تجویز کو مسترد کر دیا اور بقیہ زندگی جیل میں ہی گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن وہ اپنی تجویز پر بضد رہا۔ آخر اس نے کافی غور و خوض کے بعد جیل کے سرکردہ بدماشوں کے ساتھ ایک جامع منصوبہ بنایا۔ وہ سب میرے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ جس رات مجھے جیل سے فرار ہونا تھا، اس رات قیدیوں نے مل کر جیل کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بھڑکے تو قید خانے کے محافظ اس طرف بھاگے۔ تھوڑی ہی دیر میں منصوبے کے عین مطابق ہاہاکار مچ گئی۔ سلیم نے سپاہیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جیل میں ایسی افراتفری پھیلائی اور اس قدر شور مچوایا کہ قیامت صغریٰ کا منظر نظر آنے لگا۔ اسی لمحے کوٹریوں کے دروازے ٹوٹ گئے اور قیدیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چند قیدیوں نے اس ہنگامے میں تالے توڑنے کا کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ایک مکروہ چہرے کے مجرم بشیر احمد نے مجھے بڑی احتیاط سے اٹھا کر پھرتی سے اپنی کمر پر لاد لیا اور باہر کھلے میدان میں لا کر چھوڑ دیا۔ محافظوں کی بڑی تعداد آگ بجھانے کی ترکیبوں میں مصروف ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ قیدیوں کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ لوگ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ایک کانسٹیبل نے مجھے چند دوسرے قیدیوں کو کوٹری سے فرار ہوتے اور بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے ہوائی فائر شروع کر دیے۔ بشیر احمد بھاگ کر اس پر چڑھ دوڑا اور اسے سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے اس کی بندوق چھین کر اس کے سینے پر تان دی۔ پھر 3-4 مجرموں نے اسے پکڑ لیا اور بشیر احمد نے بندوق سنبھال کر دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ دروازے کے سامنے سے 3 محافظ بندوقیں تانے بشیر احمد کی طرف لپکے، لیکن اس نے انہیں کسی کارروائی کا موقع نہیں دیا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 2 محافظوں کو وہیں ڈھیر کر دیا اور تیسرے کو زخمی کر دیا۔ وہ زخمی محافظ کی جیب سے چابی نکال کر بھاری بھرکم دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ پشت کی طرف سے ایک فائر ہوا اور بشیر احمد کرا کر گر گیا۔ گرتے گرتے بھی اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں فوراً وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس کی ٹانگ سے خون بری طرح بہنے لگا۔ میں نے اس کی زخمی ٹانگ دیکھ کر بھاگنے میں تساہل کیا تو وہ مجھ پر بری طرح غرانے لگا۔ میں نے اس کی منشا کے مطابق اس کے ہاتھ سے بندوق اور چابیاں لے لی۔ بڑی عجلت سے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں جہاں منہ اٹھا بھاگتا ہی چلا گیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گلیاں جانی پہچانی تھی، یہ میرا شہر تھا۔ میں نے آگے پہنچ کر جیل کا لباس اتار دیا اور اسے ایک مکان کی چھت پر پھینک دیا، اور اب میرے جسم پر صرف ایک چادر رہ گئی تھی جو اس نے مجھے فراہم کی تھی۔ میں نے سارا جسم چادر میں چھپا لیا۔ پھر میرے قدم بڑی تیزی سے پہاڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں میں پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن ابھی میں بلندی پر نہیں چڑھا تھا کہ مجھے اومکار ناتھ کا خیال آ گیا۔ بندوق میرے ہاتھ میں تھی اور میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں پلٹ پڑا اور راستے میں پڑنے والے پہلے مندر میں بے جھجک داخل ہو گیا اور وہاں کے پجاری پر بندوق تان کر میں نے اومکار ناتھ کا پتہ پوچھنا چاہا۔ میری صورت دیکھ کر وہ دبلا پتلا پجاری سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ اس کی گنگی بند ہو گئی اور اس نے خوفزدہ لہجے میں بتایا کہ اومکار ناتھ کئی مہینے سے اس شہر میں موجود نہیں ہے اور ان دنوں متھرا میں جاپ کر رہا ہے۔ میں نے اسے یہ دھمکی دی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے اور وہاں سے چلا آیا۔ متھرا ہمارے شہر سے اتنا دور نہیں تھا جتنا قلعے سے ہمالیہ۔ میں نے پہاڑی پر واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور متھرا جانے کا ارادہ کر لیا۔ متھرا جانے کے لیے اگر میں اسی شہر سے کسی سواری پر سوار ہوتا تو راستے میں دوبارہ گرفتار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ میں نے متھرا کی مخالف سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اندھیری رات تھی۔ میں لڑکتا بھڑکتا آبادی سے دور نکل گیا۔ دوسرا دن میں نے ایک مہربان دیہاتی کی کوٹری میں چھپ کر گزار دیا۔ اس نے مجھے اپنا کرتا اور پجامہ دیا۔ رات آئی تو میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آخر آدھی رات کو میں ایسے اسٹیشن پر پہنچ گیا جہاں سے متھرا جانے والی ٹرین آسانی سے مل سکتی تھی۔ 20 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن دن میں سفر جاری رکھنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ بہرحال رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر میں ایک ٹرین میں بیٹھ گیا اور صبح ہونے سے پہلے ایک قصبے میں اتر گیا۔ بندوق اب بھی میرے پاس تھی۔ میں دن بھر قصبے کے نواح میں چھپا رہا اور رات کو پھر چل پڑا۔ اسی طرح جنون کے عالم میں چھپتا چھپاتا میں کوئی 1.5 ہفتے بعد متھرا پہنچ گیا۔ میں نے رات کو مختلف مندروں اور مرگھٹوں پر اومکار ناتھ کو تلاش کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک گولی ضرور اس کے سینے میں اتاروں گا، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو، لیکن 3 راتوں کی مسلسل تلاش کے باوجود نہیں ملا۔
تھک ہار کر میں نے اس کی تلاش چھوڑ دی اور متھرا سے آگے بڑھ گیا اور ناگپور تک پہنچ گیا۔ یہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں ٹھہرا نہیں۔ میں ناگپور سے کچھ آگے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرنے لگا۔ یہاں میں نے بندوق سے کچھ شکار کیے تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ اس طرح میرے کارتوس ختم ہو گئے۔ اب خالی بندوق میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں نے ایک گڑھے میں پھینک دی۔ پھر ایک دن میں شدید بھوک اور نقاہت کے عالم میں ایک بستی کی مسجد کے قریب گر گیا۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں پایا۔ ایک کمزور جسم کا شخص مجھ پر جھکا ہوا دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور رحم دلی سے کہنے لگا، تم کون ہو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا۔ آخر اس کے کئی بار پوچھنے کے بعد میں نے کہا، میرا نام شاہد علی ہے۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو خدا ہوتا ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، خدا بھی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ توبہ توبہ، وہ اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر بولا، کفر کیوں بکتے ہو بھائی؟ بہت مایوس معلوم ہو۔ خیر، زندگی اسی کا نام ہے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے میرے بھائی شاہد علی، خدا تمہیں زندہ رکھے۔ تم پوری ایک رات بعد ہوش میں آئے ہو۔ اللہ نے یہ میری رات بھر کی تیمارداری کا پھل دیا ہے کہ تم بولنے لگے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے دکھ دیے؟ شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ وہ شفقت سے بولا، کسی نے نہیں مولوی صاحب۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، آپ کیا کیجیے گا سن کر؟ اس نے کہا، اس وقت تم ایک مسجد کے حجرے میں ہو۔ میرا نام اشرف علی ہے، میں اس مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ ایک زمانہ ہو گیا اللہ کو میرا کام کچھ ایسا پسند آ گیا کہ اب کسی دوسرے کام میں جی ہی نہیں لگتا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو اشرف علی بولا، بھوک لگ رہی ہوگی، اٹھو منہ ہاتھ دھو لو اور کچھ کھا لو۔ اشرف علی بہت رحم دل اور نیک شخص تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک سادہ لوح شخص ہے اور نہایت شفیق طبیعت کا حامل ہے۔ جب میں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور اس سے رخصت ہونا چاہا تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا اور روک کر ہر طرح سے میری دل جوئی کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے نماز کی تلقین کی اور مجھے اپنے اجلے کپڑے پہنا دیے۔ میں نے بہت دنوں بعد خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، مگر میری نماز شاید ہی قبول ہوئی ہو، کیونکہ میں نے اشرف علی کے اصرار پر پڑھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نماز پڑھ کر مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے اس حجرے میں پڑے ہوئے کئی روز گزر گئے۔ محلے کے گھروں سے اشرف علی کے لیے دونوں وقت کھانا آتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ کھانا عموماً اتنا زیادہ آ جاتا تھا کہ 2 آدمیوں کے کھانے کے باوجود بچ رہتا تھا، جو اشرف علی کسی فقیر کو دے دیتا۔ میں دن بھر حجرے میں پڑا رہتا اور رات کو اچانک بڑبڑانے لگتا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں شیلا شیلا پکارنے لگتا تھا۔ بوڑھا مولوی اشرف علی راتوں کو جا کر مجھ پر درود شریف پڑھ کر پھونکتا اور میرا ماضی جاننے کے لیے مجھ سے مختلف سوالات کرتا۔ اس عرصے میں میری حالت کچھ زیادہ نہیں سنبھلی۔ میں صبح سے شام تک خاموش حجرے میں پڑا دیواریں تکا کرتا اور سر داہیں بھرا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک جب مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا اور مولوی اشرف علی مجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تو ایک دن اس نے کہا، میاں شاہد علی، میرا خیال ہے تمہارا مرض میرے بس کا نہیں۔ اسی بستی سے کچھ دور ایک پہنچے ہوئے بزرگ آئے ہوئے ہیں، آؤ ان کے پاس چلیں، شاید وہ تمہارے قلب کی تطہیر کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک کامل بزرگ ہے۔ خدا نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کون بزرگ؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا سے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اشرف علی نے بہت اعتماد سے کہا، میرے لیے اب کوئی دعا اثر نہیں رکھتی۔ میں نے بے دلی سے کہا، لیکن میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں۔ اشرف علی نے زجر ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مگر یقین کرو میں ایک لا علاج مریض ہوں اور موت کا منتظر ہوں۔ موت کسے نہیں آتی میرے بھائی، مگر کسی کو بے وقت موت کبھی نہیں آتی۔ مولوی اشرف علی نہ مانا۔ اس نے مجھ سے دوسرے دن صبح صاف کپڑے پہن کر چلنے کے لیے کہا۔ میں بے دلی سے اٹھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور کسی بچے کی طرح اشرف علی کے ساتھ چل دیا۔ فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ اشرف علی نے ایک بس پکڑی اور ایک جگہ بس سے اترنے کے بعد کافی طویل راستہ پیدل طے کیا اور مجھے راستے بھر اولیاء کرام کی کرامتوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کے پند و نصاح سنتا رہا۔ میرا ذہن خالی تھا اور اس وقت صرف مولوی اشرف علی کی دلجوئی کی خاطر اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب ان بزرگ کی قیامگاہ قریب آئی تو مجھے اپنی پہاڑی یاد آ گئی۔ وہاں عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا۔ ہجوم کا ہر شخص حاضری کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ بزرگی قیامگاہ کوٹری نما ایک مکان پر مشتمل تھی۔ اسے چاروں طرف سے سبزے اور اونچے اونچے درختوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں بھی اشرف علی کے ساتھ قطار میں بیٹھ گیا۔ اشرف علی مؤدب اور خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں مرغوب نہیں تھا اور بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے ٹوکتا اور احترام کا سبق دیتا رہا۔
آخر سپہر کو ایک شخص نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اشرف علی نے مجھ سے کہا، دیکھو ادب سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو، کوٹری میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا اور قدموں میں گر جانا، خدا نے چاہا تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ میں بادل ناخواستہ اٹھا، سامنے کوٹری تھی اور اس کا دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی اشرف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ہم نے اندر قدم رکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، بلکہ زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں بڑے میاں صاحب تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے یقین کرنے کے لیے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تھی اور وہ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سرتاپا کانپ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی پنجرے میں بند مینا نے میری آمد پر بری طرح پھڑپھڑانا شروع کر دیا تھا اور بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی، پردیپ پردیپ تم آ گئے پردیپ۔ راجکماری شیلا، میں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ ساری بات واضح تھی۔ قلعے میں راجکماری کی آتما اور اس کے غلام اور باندیوں کی اچانک گمشدگی کی وجہ سامنے تھی۔ میاں صاحب نے اپنی بے پناہ روحانی طاقتوں سے مضطرب روحوں کے اس گروہ کو قید کر رکھا تھا۔ مینا جب مجھے دیکھ کر پھڑپھڑائی اور چیخنے چلانے لگی تو میاں صاحب نے اسے غضب کی نگاہ سے دیکھا۔ مینا سہم کر خاموش ہو گئی۔ میری حالت بہت غیر تھی، میں وہیں گر پڑا۔ یادداشت میں صرف یہ امر محفوظ رہ گیا کہ اس وقت میرا دماغ بری طرح چکرا گیا تھا اور میں سنبھلنے کی کوشش کے باوجود زمین پر پڑا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں کوٹری سے باہر سبزے پر بے سدھ پڑا تھا۔ اشرف علی حیران و پریشان انداز سے مجھ پر جھکا ہوا تھا اور مجھے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کر رہا تھا۔ میاں صاحب کی کوٹری کے باہر اب بھی بہت سے عقیدت مند موجود تھے۔ ان میں سے بیشتر افراد مجھے مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے کوٹری کی سمت دیکھا تو وہاں مجھے ابو الحسن اور درِ شہوار بھی نظر آئے۔ درِ شہوار کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں پھیر لی اور اپنے منتشر اعصاب قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ساری باتیں میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ صرف مقام کی تبدیلی تھی۔ میاں صاحب پھر ظاہر ہو گئے تھے اور اپنے تمام تر کروفر اور جاہ و جلال سے خدمت خلق میں مصروف تھے۔ سب کچھ وہی تھا، صرف میں ان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے لیے سب کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ جب میں کھڑا ہوا تو مجھے کسی قدر ندامت کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے راجکماری شیلا کی فریاد نے بے چین کر دیا۔ میں راجکماری کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اشرف علی نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا کر پوچھا، شاہد علی کیا تم میاں صاحب سے واقف ہو؟ یہ ایک طویل کہانی ہے اشرف علی۔ میں نے مختصر جواب دیا، تم ٹھہرو میں ذرا میاں صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ رک جاؤ شاہد علی، اشرف علی نے میرے شانے کو پکڑ کر کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ میاں صاحب نے ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اپنے حجرے سے باہر نکلوایا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت تمہارا ان کے روبرو جانا مناسب نہیں ہے، وہ تم سے سخت برہم نظر آتے تھے۔ میں نے اشرف علی کی بات نظر انداز کر کے قدم بڑھائے۔ ہجوم کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں تماشا بنا ہوا تھا۔ مجھے کوٹری کی سمت جاتا دیکھ کر چند دراز اشخاص غصے میں آگے بڑھے اور میرے راستے میں حائل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی نفرت سے مجھے مخاطب کیا، تم میاں صاحب سے نہیں مل سکتے، یہ ان کا حکم ہے، چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مگر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ صاحبزادے کسی اور در پر کوشش کرو، یہاں کے دروازے اپنے لیے بند سمجھو، ایک دوسرے شخص نے مداخلت کی۔ مگر میرا قصور میں نے آہستہ سے دریافت کیا، میاں صاحب ایک روشن ضمیر بزرگ ہے۔ صاحبزادے یقیناً انہوں نے تمہارے اندر چھپا ہوا شیطان بھانپ لیا ہے۔ آج پہلا اتفاق ہے کہ انہوں نے کسی سوالی کو دھتکارا ہے۔ تم غالباً یہاں کسی نیک ارادے سے نہیں آئے تھے۔ بہتر ہوگا واپس چلے جاؤ اور خدا سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگو جن کی شدت محسوس کر کے اس جلیل القدر بزرگ نے تمہیں التفات کے لائق نہیں سمجھا، ایک پڑھے لکھے شخص نے نصیحت امیز انداز میں کہا۔ میرا جیب عالم تھا، ذہن کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا، کبھی کچھ سوچتا کبھی کچھ۔ مجھے سب سے زیادہ فکر راجکماری کی تھی جسے یہاں اس حالت میں دیکھ کر میری عقل خفت ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے مستعد تھی اور میں اس سے میاں صاحب کے عتاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میاں صاحب کے ارادات مندوں کی دخل اندازی نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میری نظر پھر کوٹری کی جانب اٹھی، وہاں درِ شہوار کھڑی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے لیے ہمدردی کا جذبہ موجود تھا۔ میری طرف سے نظر ہٹا کر اس نے ابو الحسن سے کچھ کہا اور ابو الحسن نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابو الحسن کے اس انداز پر میری رہی صحیح امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں ابو الحسن سے جا کر کہوں، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ ابو الحسن سے کوئی گزارش کرنے کے خیال ہی سے مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا۔ چاروں ناچار گردن جھکائے اشرف علی کی طرف چلا گیا، جو ابھی تک حیران کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں قریب گیا،
تو اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے شاہد علی؟ میاں صاحب نے آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے اس بستی میں قدم رکھا ہے۔ اس مدت میں ان کی خانقاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ پوری بستی میں ان کے بزرگی اور خوش خلقی کے چرچے ہیں۔ جو شخص بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ دل سے انہی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سلسلے میں محترم بزرگ کا رویہ عجیب تھا، ایسا کیوں ہوا شاہد علی؟ مت پوچھو اشرف علی، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ اشرف علی، تم ضرور مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو، مجھے وہ بات بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی اشرف علی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا۔ تم نے دیکھا ہوگا مجھے دیکھ کر پنجرے میں بند ایک مینا نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا تھا۔ بس میاں جی اس بات پر ناراض ہو گئے، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اشرف علی کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ کیا مطلب باخدا؟ میں نہیں سمجھا۔ ایک پرندے سے تمہارا کیا تعلق؟ تم کچھ بے معنی اور مبہم باتیں کر رہے ہو۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں مجھے یاد آیا، وہ مینا تمہیں دیکھ کر پردیپ پردیپ پکار رہی تھی۔ تم ہندو تو نہیں ہو؟ خدا کے لیے اس وقت مجھے پریشان نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ میں نے اشرف علی کے سوالوں سے بچنے کے لیے کہا، یہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے تھے کہ ان گنت وسوسوں اور اندیشوں نے مجھے گھیر لیا۔ واپسی پر میں نے اپنا قد چھوٹا محسوس کر رہا تھا اور بیزاری سے مذائقہ خیز انداز میں سر اور ہاتھ ہلاتا جا رہا تھا۔ اشرف علی میری وحشت دیکھ کر خوفزدہ سا تھا اور مجھ سے بار بار سوالات کر رہا تھا۔ میں بار بار اسے جھڑک دیتا تھا۔ راجکماری شیلا کی بے بسی کا احساس مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ وہ شیلا جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اب اس کی روح ایک پرندے کے جسم میں قید تھی۔ میں اپنے خیالوں میں سرگرداں اشرف علی کے سوالات سے بچنے کے لیے اس سے کچھ آگے نکل گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اشرف علی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مسجد پہنچ کر میں سیدھا حجرے میں گیا اور نڈال ہو کر بستر پر گر پڑا۔ چند لمحوں بعد اشرف علی اندر داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بولا، شاہد علی آج تمہیں بتانا ہی ہوگا کہ تمہارا ماضی کیا تھا۔ میں نے اکثر بے خودی کے عالم میں تمہیں شیلا شیلا پکارتے سنا ہے، آج وہ مینا تمہیں پردیپ پردیپ کہہ کر پکار رہی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تم سے میاں صاحب جیسی نیک اور خدا ترس شخصیت نے بھی منہ پھیر لیا، آخر کیوں؟ مولوی اشرف، میں نے بگڑ کر کہا، کچھ دیر کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی میرے دل و دماغ اس قابل نہیں کہ میں تمہیں اپنی بد نصیبی کی داستان سنا سکوں۔ 2 روز گزر جانے کے بعد شاہد علی نے مولوی اشرف کو اپنی تمام آپ بیتی سنائی۔ شاہد علی، تم کتنی عجیب باتیں کر رہے ہو، ایک روح سے تم نے وعدہ کیا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، شاید تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، اشرف علی نے معصومیت سے کہا۔ نہیں اشرف علی، یہ سب سچ ہے، میں نے روحانی قوتوں کے بارے میں تمہیں بہت سرسری سی باتیں بتائی ہیں۔ اس عالم رنگ بو میں ان کی تعداد بہت کم ہے جن کی آنکھیں ادراک دیکھنے پر قادر ہوتی ہیں، جن کی آنکھیں ماورائے ادراک دیکھنے پر قادر ہوتی ہیں۔ یہ خوبی بڑی ریاضت کے بعد آتی ہے۔ عبادت گزار شخص ایک ایسا پہلوان ہو جاتا ہے جس کے تمام خواص ہر اعتبار سے عام آدمیوں کے حواس سے قوی اور مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ سیکھا ہے، کچھ ریاض کیا ہے، لیکن میں غالباً اس کا متحمل نہیں ہو سکا۔ شاہد علی، تم نے بہت برا کیا جو ایک روح کی خاطر اپنے مسلک سے دور ہو گئے۔ اب میاں صاحب کی ناراضگی کی وجہ میری سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے تم سلامتی کی راہ پر آ جاؤ۔ خداوند کریم کی ذات بابرکت تم پر یقیناً مہربان ہوگی، اور کیا عجب کہ تم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکو۔